اعظم ہے، اور تمام درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و خاص ہیں۔ یہ ساری کائنات دے پیر و مرشد، پیر طریقت، رہبر شریعت، ہادی عالم، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین اور امام اعظم۔ سامعین محترم، جمعۃ المبارک ایسا پیارا دن ہے اور اسلام نے ایسا بڑا دن ہے، اور اس جمعے نو عید نال تشبیہ کی گئی ہے۔ یہ مسلمانوں واسطے عید دی دہاڑ ہے، یعنی خوشی دی دہاڑ ہے۔ اگرچہ وہ جڑے احکامات عید دے انہیں جمعے تے لاگو نہیں ہوندے، لیکن ویسے ہے اس نو فضیلت کے طور تے عید دی دہاڑ آکھا گیا ہے۔ اور جمعے دی دہاڑ امام خطبہ دیندا ہے اور خطبے دے وچ واعظ و نصیحت ہوندی ہے امام واسطے، لوگاں واسطے، سارا واسطے، کہ اساں سارے اس جمعے دے خطبے نو سماعت کر کے اساں سارے عمل کی کوشش کروں تے جمعے دے واسطے نبی علیہ السلام فرمایا کہ جس وقت کوئی بندہ جمعے واسطے آندا ہے اور وہ آ کے جتنے وہ مقدر انہیں نفل پڑھتا ہے، پھر وہ خطبے دے امام نے انتظار کریندا ہے، امام خطبے واسطے کھڑا تھیندا ہے، اذان آندی ہے کھڑا تھیندا ہے، خطبہ دیندا ہے، اور اس تو بعد نماز پڑھ کے جڑا بندہ وہ فارغ تھیندا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ تاکہ اساں اپنے نال جھانک کے دیکھوں کہ اساں کس حساب نال آندے ہیں جمعے تے کس وقت پہنچتے ہیں۔ تو جمعے دن جڑا ہے جس وقت حدیث میں جانے کے فرشتے بھی جمعے میں شامل تھے، تو جس وقت امام سب تو پہلا بندہ جس وقت آندا ہے مسجد کے اندر، جس وقت کوئی بندہ نہ آیا ہوا ہے، سب تو پہلا بندہ آنے والا اس کی فضیلت دسی ہے، اٹھتا صدقہ ہے، اور اس کو گڑتا اخیر آیا ہے مولید انڈے کے مطابق برابر ہے۔ تو وہ بھی اس وقت ہے کہ اس وقت امام مؤذن اذان دیندا ہے، امام خطبے تے کھڑا دیندا ہے، اس وقت تک کہ مولود انڈا بھی، اس بعد فرشتے سارے جس طرح گن کے تے بند کر کے بیٹھ ہیں۔ تو اس واسطے سارے کمزوریاں ٹھیک ہیں، ہر بندے کی کمزوری ہے، کوئی بندہ کی کمزوری تو خالی کوئی نہیں۔ تو سانوں کوشش کرنی چاہیے جمعے دے وچ بھی کہ اساں جمعے دے وچ پہلی حدیث کے مطابق اساں اس کا مساق بنوں کہ اٹھتے برابر صدقے کا ثواب اساں گنوں۔ بہرحال جمعہ جڑا ہے عید نبی علیہ السلام نے بہت بڑی فضیلت دسی ہے۔ جمعے دے وچ آنا کس وقت ہے، جمعے تو بینا کیویں ہے اور خطبہ کیویں سننا ہے، خطبے کے دوران جڑا ہے کوئی گل بات نہیں کرنی، انہیں دھا دھو کے آنا ہے، خوشبو لا کے آنا جتنا میسر ہوئے، خوشبو میسر ہوئے، اچھے کپڑے میسر ہوئے، غسل کر کے آنا، ان سارے جمعے کی فضیلتوں میں شمار ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ مجبوراً لیٹ ہو گیا ہے تو وہ آیا ہے تو امام جڑا ہے خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے، تو اس وقت جڑا ہے وہ بھائی جتنے بیٹھے بندے خاموشی نال خطبہ سنائیں، یعنی خطبے دی بھی جڑا ہے کوئی بندہ بولتا بیٹھے تو خطبے دے دونوں اشارہ کر کے نہیں آ سکتے بھی تو چپ کر، یعنی خطبہ اس حساب نال سننا ہے۔ لیکن جڑا بندہ آندا ہے معلوم آندا ہے تو خطبہ شروع ہے، ان کے کرنا چاہیے۔ تو اکثر سارے کو روٹین رواج پہلے سے چلو ہے، اور دوسرے حضرات جڑے ہیں وہ اس چیز سے زور دینا کہ جس وقت خطبہ شروع ہوئے تو اس وقت اس نماز نہیں پڑھنی، نفل نہیں پڑھنے، 2 رکعت نہیں پڑھنیاں، 4 رکعت نہیں پڑھنیاں، تو صرف خطبہ سننا ہے۔ اور وہ بعد یہ انہوں نے ٹائم بھی دن بھائی حدیث خطبے 2 ہیں جمعے دے، تیجا خطبہ جمعے دا کوئی نہیں، یعنی 2 خطبے آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے دیتے ہیں، تیجا خطبہ آپ علیہ السلام نے نہیں دیتا۔ اتنے سال روٹین چل دی ہے
یہ خطبہ بائے کریں دن جس میں اپنا بیان آتے ہیں بھی تقریر آتے ہیں واضح نصیحت آتے ہیں تے دو خطبے کھڑے ہو کے دینا تے جڑا بندہ باہروں آندا ہے اس نو اگر مولوی صاحب خطبہ نہیں پہن بیٹھ کے خطبہ بائے کے دینا دو کھڑے ہو کے دینا اور کھڑے ہو کے جو خطبہ رہنا یہ سناتے ہیں وہ خطبہ بائے کے دینا تے اس خطبے دوران بھی جڑا بندہ بھی آوے تو وہ نماز ہی نہ پڑھے کوئی نماز نہ پڑھے نہ 2 رکعت نہ کچھ صرف آ کے بیٹھے مولوی صاحب کا خطاب سنیں اس خطاب وقت اذان آتی ہے وقت موقع دینا سنتا نو موقع دینا ہمارا حاجات میں جو وقتی روٹین ہے اور اس وقت کے بھی جڑا بندہ سنت وچ کے ہے یا جڑا بندہ آپ علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمانے کہنا بخاری شریف حدیث ہے حضرت سلیق غطفانی رضی اللہ عنہ آئے ہیں تے آپ نے خطبہ نہیں کھڑے ہیں حضرت سلیق غطفانی رہے رضی اللہ عنہ وہ آ کے بیٹھے ہیں آپ نے اس کو پوچھا کہ یا سلیق تو نے نماز پڑھی ہے تو انہوں نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو نہیں پڑھی میں تو آپ نے فرمایا کہ اٹھی کھڑو تے 2 رکعت ہلکے ہیں پڑھ یعنی آپ علیہ السلام کے خطبے دی کتنی اہمیت ہے کہ آپ علیہ السلام خطبہ نہیں دیکھ رہے ہوئے تے کوئی بندہ آکھے نہیں میں خطبہ نہ سننا تو پہلے کام کرے نا یا وہ کوئی بندہ آکھے بھی میں تا آپ علیہ السلام پہلے خطاب سنوں سا پیچھے میں بھی کام کو کرے سا تو آپ علیہ السلام کی اہمیت فضیلت اور سارے مسلم ہے لیکن آپ علیہ السلام خطبہ ہے وہ دی فضیلت مسلم ہے لیکن اس باوجود آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو میں خطبہ شروع کی تھی کہنا بے شک لیکن تو 2 رکعتاں پہلے پڑھ یعنی ان 2 رکعتاں کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے خطبے کے دوران حکم دیتا ہے حضرت سلیق غطفانی نو کہ تو 2 رکعت لازمی پڑھو تو اس واسطے یہ حدیث مبارک کے جڑا بندہ آوے خطبہ شروع کیا کرے تو وہ 2 رکعتاں ہیں کہ جہاں پڑھ گئے آپ نے فرمان کے مطابق یہ خطبہ سننے کی اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ میں کی دسیا بھی اگر کوئی بندہ خطبہ سنتا بیٹھے یا کوئی بندہ بچے حرکت کری ہیں یا کوئی بڑا حرکت کرنا بڑا پوچھتے کوئی گل یا بڑا سلام کری دے تو اس کو وعلیکم السلام ہاتھ کا اشارہ بھی نہیں کرنا کسی کو منع ہی نہیں کرنا بھی تو یہ کام نہ کر اتنی فضیلت اہمیت ہے جمعے کی خطبے کی لیکن اس خطبے کے دوران آپ نے نماز حکم کیتا ہے بھی نماز اس تو بری ہے باقی خطبہ سارا سننا کوئی حرکت نہیں کرنی لیکن نماز جڑی ہے وہ اس تو بری ہے کیونکہ آپ نے فرمان آ گیا بخاری شریف آ گیا سلیق غطفانی کا واقعہ بھی نال آ گیا تو اس واسطے جمعے کی فضیلت جمعے کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک کے اندر اس کی بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے اہمیت بیان کی ہے تو اساں اس اہمیت نو سمجھ کے اس کی نوعیت سمجھ کے اساں کوشش کرائیں کہ اساں پہلے امائیں جی اٹھتا صدقہ کرنے کے برابر ہے انہیں پہلے امائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا یا پکارے کہ آؤ نماز طرف تفسعوا الى ذکر اللہ تے تساں بھج کے آ ونجو بھجن جاون دا مقصد یہ نہیں کہ تساں بھج کے آؤ تے قدم تیز چا کے آؤ یہ مقصد ہے کہ تساں جس کام تے بھی کھڑے ہو جس وقت فرض دی اذان دی آواز آ ونجے تے جمعہ نہ پکارنا منادی تو جمعے تے سڑے نہ پے نماز سڑے نہ پے تے تساں اس وقت این کرنا ہے کہ اس کام جتھے کھڑا ہے اتھے چھوڑ دینا ہے تے جمعے دے پاسے آ وینا ہے تے اس وقت اللہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالی نے اس دی اہمیت بیان کی ہے کہ تمہاں جس وقت پکار ونجے تساں بھج کے اللہ دے ذکر دی طرف وذروا البيع اور جے اگر خرید و فروخت کرنے کھڑے ہو تو اس نو بھی چھوڑ دیو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہ تھوڑے واسطے بہتر ہے اگر تساں جان دیو اگر تساں سمجھ دیو تو اس واسطے تھوڑے وچ بہتری ہے لیکن اساں یہ کرنا ہے کہ اساں یار ایک کام کار کے نہ تے ایک کار کے نہ ہے تے
اجے تا خطبہ شروع کونی تھیا تے اجے تا امام صاحب خطبہ شروع کونی کیتا تے بات وانیا سا ایک کام کر کے نہ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ ان کنتم تعلمون اگر تساں جان دیو یا اہمیت جان دیو تو تساں ایک کام کرو کہ سارے کام چھوڑ کے جمعے دے پاسے آ ونجو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ جس وقت تساں نماز پوری کر چکو جس وقت تساں نماز پڑھ کے نو تو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ اللہ کا فضل تلاش کریں تو ہے تو زمین کے اندر پھیل ونجو یعنی پہلے یہ حکم ہے جس وقت تساں کام کریں دے کھڑے ہو تے جس وقت کھڑے تے اذان دی آواز آئے سارے کام چھوڑ دیو تے اس بعد نماز تو بعد اپنی روزی تلاش پھیل ونجو یعنی کام تو منع کرنا کسی جگہ تے بھی حکم کوئی نہیں یعنی جمعرات کو کام نہیں کرنا اے فضول گال ہے یعنی سارے اترے کی مشہور گال ہے بھی مستریاں جڑا ہے اللہ دے نبی دی بد دعا ہے نعوذ باللہ کہ جمعہ جڑا بندہ کام کریندا ہے اس نو اللہ دے نبی دی بد دعا ہے صرف مستریاں واسطے باقی سارا محلہ سارے بازار کھلا ہوندا ہے جمعہ دن کاروبار ہوندا ہے لیکن کاروبار کرنا جمعہ دن کوئی بھی کام کرنا مستریاں دا کام ہو یا اور کوئی کام ہوئے ایک کام کرنا منع کوئی نہیں لیکن اللہ دے نبی علیہ السلام جس وقت فرمایا کہ تساں جس وقت اذان دی آواز آ ونجے تے تساں دکان تے ہو تے دکان بند کر دیو تساں اگر دیہاڑی تے کھڑے ہو دیہاڑی تو چھوڑ دیو تساں اگر کوئی کام اور کریں دے کھڑے ہو تو وہ کام چھوڑ کے تے اللہ دے ذکر طرف آ ونجو یعنی کام تو منع کرنا تا کسے حساب وچ کوئی کہیں حدیث وچ کوئی اور اللہ دے قرآن نے بھی یہ گل فرمائی ہے کہ جسوں کام کریں دے کھڑے ہو تو اذان آوے تو واپس آ ونجو کام نماز دی طرف مسجد دی طرف آ ونجو تے جس وقت تساں نماز پڑھ چکے ہو تو بعد تساں اس سے کام دی طرف لوٹ ونجو جڑا کام کریں دے کھڑے ہو اگر تم تجارت کرنی تجارت کر سکتے ہو اگر تم مزدوری کرنی مزدوری کر سکتے ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تے اللہ کا ذکر زیادہ کرو تے تساں فلاح پاوے سو لعلکم تفلحون اس دے وچ فلاح ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے نماز تو بعد اللہ کا ذکر کرنا چاہیے فرض تو بعد اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور حدیث میں وچ فضیلت آئی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرض تو بعد ذکر اذکار کریں دیاں لیکن آج اساں ایک دعا کر کے اجتماعی دعا کر کے تے ہاتھ چاہ کے ایک دعا پڑھ کے اساں لگے ویندے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی فضیلت بیان کیتی ہے ذکر اذکار رسینا کہ فرض تو بعد جڑے کم از کم 5-7 منٹ ذکر اذکار ہیں جڑے سے لگے کھڑے نماز تو بعد مصنوع اذکار سانو یہ بھی یاد کرنے چاہیے ہر نماز تو بعد کرنے چاہیے ہر فرض تو بعد کرنے چاہیے تے اساں عید وچ فضیلت ہے عید وچ برکت بھی ہے تے عید وچ اللہ کے نبی اسلام صبح شام دے اذکار رسینا کہ تساں یہ ذکر کرنا ہے فجر کرنا ہے شام میں کرنا ہے اور عید وچ اللہ کے نبی السلام نے ذکر اذکار دی برکت نال اساں جنات تو شیطان تو تے سارے جادو جنات تو بچ ویندے ہیں اور اے ذکر اذکار ہر بندہ جڑا بندہ کریندا ہے اوتے جادو دا اثر نہیں ہو سکتا اللہ دی رحمت نال اوتے شیطان دا اثر ہی نہیں ہو سکتا تے اس واسطے سانو سارے اے ذکر اذکار یاد کرنے چاہیے تے سانو بھی کرنے چاہیے نا ہر فرض نماز تو بعد یاد کرنے چاہیے تے ہر فرض تو بعد پڑھنے چاہیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.